روح کی خوراک اللہ اور اس کے رسول سے عشق و محبت ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی اور عالم میری بات سے مختلف بات کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ نہیں، روح کی خوراک تو نماز ہے، روح کی خوراک تو تلاوت ہے، روح کی خوراک تو دیگر نیک اعمال ہیں۔ اب یہ نکتہ سمجھا دوں، فلسفہ، نماز، نیک اعمال، تلاوت، اس کا انکار نہیں، وہ اصل خوراک نہیں، وہ برتن ہیں جس میں غذا رکھ کے دی جاتی ہے۔ جیسے آپ جسمانی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے لیے ڈش ہوتی ہے، چمچ ہوتے ہیں، پلیٹ ہوتی ہے، ٹرے ہوتی ہے، ڈونگے ہوتے ہیں، تو ظرف ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ظرف، برتن۔ تو خوراک برتن میں رکھ کے دی جاتی ہے، برتن نہیں کھایا جاتا، جو برتن کے اندر ہے اسے کھایا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت اور اعمال یہ روحانی خوراک کے ظرف ہیں، برتن ہیں۔ اللہ نے ان میں رکھ کر اپنے ذکر کی خوراک دی ہے، ان میں رکھ کر محبوب کی یاد اور محبت کی خوراک دی ہے۔ تو اگر برتن ہٹا دیں، اٹھا کے پلیٹیں ہٹا دیں، تو میز پہ تو کوئی سالن ڈول کے نہیں کھاتا، لہذا بغیر برتن کے خوراک گندی ہو جاتی ہے، صاف نہیں رہتی، محفوظ نہیں رہتی۔ زمین پہ پھینک دیں سالن، کہیں کھا لیں تو نہیں کھائیں گے، گندا ہو جائے گا۔ تو خوراک کو صاف ستھرا محفوظ رکھنے کے لیے برتن چاہیے، تو اللہ کے ذکر کو ستھرا رکھنے کے لیے نماز کا برتن چاہیے، حج کا برتن چاہیے، عبادت کا برتن چاہیے، اعمال صالحہ کا ظرف چاہیے، اور اسی طرح حضور کے عشق و محبت کی خوراک کے لیے میلاد کی محفل کا برتن چاہیے، نعت خوانی کا برتن چاہیے۔ تو ان برتنوں کی اہمیت یہ ہے کہ ان کے ذریعے خوراک محبت مصطفیٰ ملتی ہے، ان کے ذریعے خوراک عشق رسول ملتی ہے۔ تو برتن کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور غذا کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ جیسے آپ پھل کھاتے ہیں، پھل، تو پھل کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، کیلا، تو آپ چھلکے سمیت کیلے کو منہ میں نہیں ڈال دیتے، آپ چھلکے کو اتارتے ہیں اور گودا کھاتے ہیں۔ مالٹا کھاتے ہوئے چھلکے کو اتارتے ہیں اور اندر سے گودا کھاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ کھانے کی چیز تو گودا ہے۔ پھر آپ کہیں گے جو اصل شے کھانے کی تو اندر کا گودا ہے، اور بادام بھی ہے اور اخروٹ بھی ہے، تو آپ اوپر سے چھیل اتارتے ہیں، مغز کھاتے ہیں۔ آپ کہیں گے جب کھانا مغز کو ہے تو یہ اوپر کی چھلکے کیا چڑھا رکھے ہیں؟ وہ اس لیے چڑھا رکھے ہیں کہ اگر چھلکا اتار کے کیلے کو رکھ دیں تو گھنٹے میں کالا ہو جائے گا، اس کی صحت برقرار نہیں رہے گی۔ تو چھلکے، غلاف اس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے احباب مکرم، خوراک دل کی، روح کی، باطن کی اللہ اور رسول کی محبت ہے، اور اعمال اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے غلاف چلا رکھے ہیں۔ غلاف چھوڑ دیں تو محبت ضائع ہو جائے، اور محبت چھوڑ دیں تو عمل اور نمازیں خالی چھلکا ہی چھلکا رہ جائیں، چھلکا کوئی نہیں کھاتا، کھایا گودا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو محبت رسول کے بغیر عمل پہ زور دیتے ہیں، وہ چھلکے کی بات کرتے ہیں، گودا نکال لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو عشق اور محبت کے بغیر اعمال کی بات کرتے ہیں، وہ گویا چھلکا اٹھائے پھرتے ہیں، گودا چھوڑے پھرتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ جو سال کی محفلیں مناتے ہیں، وہ خالی گودا کی بات کرتے ہیں، جس گودے پر چھلکا نہ ہو، سیب بھی کالا ہو جاتا ہے، کیلا بھی کالا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی ایسے ہوٹل میں جاتے ہیں جس ہوٹل میں شیشے لگے ہوں، خوراک محفوظ ہو، سڑکوں پر جو لوگ تل رہے ہوتے ہیں کڑھائی گوشت اور تکے، آپ نہیں کھاتے، کیونکہ شے تو اچھی ہے مگر گرد سے محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، حضور کا عشق، حضور کی محبت اچھی چیز ہے، مگر ان پر اللہ کے دین کی، عبادت کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، اعمال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ دونوں چیزیں ملیں تو ظاہر و باطن مل کر ایمان کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ خوراک کا فلسفہ ہے، یہ خوراک کا فلسفہ ہے۔ لہذا یہ وہ طریق ہے جس کو منہاج القرآن کہتے ہیں۔ منہاج القرآن نے اور کچھ نہیں دیا، کوئی نیا کچھ نہیں دیا،
صرف اتنا کام کیا کہ کئی لوگ چھلکے لیے پھرتے تھے ہاتھ میں، گودا پھینک بیٹھے تھے، اور کئی ہمارے ہی لوگ گودے لیے پھرتے تھے بلا کالا ہو جائے، چھلکے کو اہم نہیں سمجھتے تھے۔ منہاج القرآن کے ذریعے میں نے اس امت کو یہی سمجھایا ہے کہ اگر سیب کو، کیلے کو، مالٹے کو صحیح صحت کے لیے کھانا چاہتے ہو تو چھلکے سے حفاظت کرو، گودے سے صحت بناؤ۔ منہاج القرآن نے دین کے ظاہر اور باطن کو جمع کر دیا ہے۔ کچھ لوگ خالی ظاہر کے پیچھے پڑ گئے تھے، کچھ لوگ خالی باطن کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ ظاہر اور باطن کے فرق نے دین کو ٹکڑے کر دیا تھا، نہ ان کو دین کا فیض مل رہا تھا نہ ان کو دین کا فیض مل رہا تھا۔ میں نے اور کچھ نہیں دیا اس امت کو، صرف صدا دے کے یہ بات سمجھائی ہے کہ دین کا اصل فیض چاہتے ہو تو ظاہر اور باطن دین دونوں کو جمع کر کے چلو تو مصطفیٰ کا بھی فیض ملے گا، خدا کا بھی کرم نصیب ہوگا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔